بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر ساری رات ایک نیلا دوپٹہ لے کر پڑا رہتا۔ اگلے دن اٹھتا تو نیچے سے پیسے نکلتے۔ میں بڑا حیران تھی کیونکہ شوہر تو معذور تھا، تو یہ پیسے کس چیز کے آتے تھے؟ شوہر نہ تو وہ نیلا دوپٹہ دھونے دیتا اور نہ ہی کسی کو اسے ہاتھ لگانے دیتا۔ ایک دن ساس اور دیور شوہر کو لے کر اسپتال گئے ہوئے تھے۔ مجھ سے غلطی سے اس دوپٹے پر چائے گر گئی۔ میں نے گھبرا کر وہ دوپٹہ دھو دیا اور ٹھیک اسی وقت میرا نام رومیسا ہے۔ پیار سے مجھے سب رومی کہتے تھے۔ میرے بابا ایک آرٹسٹ تھے اور تصویریں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ باقی سب مصوروں کی طرح بابا بھی غربت کی چکی میں پس رہے تھے، مگر اس فن کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ ہماری زندگی بھی یوں ہی سسکتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کے لیے بھی ترسنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں امی سے لڑنے لگتی تھی کہ آپ نے ابو سے ہی شادی کیوں کی؟ وہ بیچاری چپ کر کے رہ جاتی۔ انہیں بھی کیا معلوم تھا کہ مصوروں کے پاس تو صرف نام اور شہرت ہوتی ہے، لیکن کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ بچپن سے جوانی تک ایک جیسے حالات دیکھے تھے، اسی لیے جب بڑی بہن کی شادی ہوئی تو ایک دم سے جیسے گھر کے حالات بدل گئے۔ گھر میں پیسے آنے لگے۔ مجھے امید تھی کہ اب تو میری شادی بھی کسی اچھی جگہ ہو جائے گی، کیونکہ آپ ہی کی شادی ایک بہت امیر انسان سے ہوئی تھی۔ لیکن میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا جب میرے بابا نے میرا رشتہ ایک معذور انسان کے ساتھ طے کر دیا۔ میں نے بہت شور اور ہنگامہ مچایا، ابا کے پاؤں تک پکڑ لیے، مگر میری ایک نہ سنی گئی اور ابا نے میری شادی کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ حالانکہ میں پڑھی لکھی تھی اور خوبصورت تھی، مجھے اچھے سے اچھا رشتہ مل سکتا تھا، مگر جانے کیوں ایک معذور انسان ہی بابا نے میرے لیے چنا۔ ضرور کوئی بڑا فائدہ تھا ان کا۔ میری رخصتی پر بجائے جہیز لینے کے میرے سسرال والوں نے میرے گھر کو سامان سے بھر دیا۔ جانے کس قسم کے لوگ تھے؟ شاید وہ بہت امیر تھے اور میرے بابا کو خرید لیا تھا تاکہ میں ان کے معذور بیٹے سے شادی کر لوں۔ میں بھی کیا کرتی، چپ کر کے اپنی قسمت کو قبول کر لیا اور اپنے معذور شوہر کو قبول کر لیا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ آہستہ آہستہ میں سسرال والوں کے ماحول کو سمجھنے لگی۔ میری شادی کو بھی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا، اسی لیے سسرال والوں کی نفسیات مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر سمیت سب کے مزاج اتنے عجیب تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی غلط جگہ آ گئی ہوں۔ میں بہت سیدھی سادی سی انسان تھی اور سسرال والوں کی چالاکیاں اور انداز میری سمجھ سے باہر تھے۔ ساس صبح صبح مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی اور جب میں تھکن سے چور ہو جاتی تھی تو سسر مجھے کچھ پیسے انعام میں دے دیتے۔ جیٹھانی مجھ سے لڑتی تھی اور جیٹ اس کے بجائے میرا ساتھ دیتا تھا۔ اگلے ہی دن سسر کے مزاج بگڑے ہوتے اور ساس میرے صدقے واری جا رہی ہوتی۔ جیٹ باتیں سناتا اور جیٹھانی میری حمایت کرتی۔ رہا میرا شوہر تو وہ نہ 3 میں تھا اور نہ 13 میں۔ یہ سب کچھ میری الجھن میں اضافے کا سبب بنتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی بھول بھلیوں میں آ گئی ہوں میں۔ میرے سسرال والے مڈل کلاس تھے، اتنے امیر کبیر نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے والے ہوتے تھے۔ ساس کے 2 ہی بیٹے تھے اور صرف میرا جیٹ کماتا تھا۔ میرا شوہر تو معذور تھا اور سارا دن بستر پر پڑا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی جیب بھی نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو پتہ نہیں چلا، مگر بعد میں نے نوٹس کیا تو معلوم ہوا کہ شوہر کے پاس ایک نیلے رنگ کا دوپٹہ تھا جسے وہ ہر وقت اپنے گلے میں لٹکائے رکھتا تھا۔ مجھے لگا کہ اپنا منہ صاف کرتا ہوگا، اس لیے میں نے اتنا دھیان نہ دیا، مگر ایک دن جب صبح وہ سو کر اٹھا تو اس کے دوپٹے کے نیچے سے پیسے نکلے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ اس کے پاس سے پیسے کہاں سے آئے۔ اس سے پوچھا تو وہ کچھ نہ بولا۔ میں یہی سمجھی کہ اسے گھر میں کسی نے پیسے دیے ہوں گے۔ اس سے اگلے دن بھی جب اس نے پیسے اس نیلے دوپٹے کے نیچے سے نکالے تو میں حیران رہ گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ کون سا جادوئی دوپٹہ تھا جس کو پہننے سے سو پیسے ملتے؟ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ وہ تو ہر وقت اس نیلے دوپٹے کو گلے میں لپیٹے رکھتا۔ میں ایک دن کپڑے دھو رہی تھی تو اس سے کہا کہ اپنے گلے سے یہ دوپٹہ اتار کر مجھے دے دو، میں دھو کر سکھا دیتی ہوں۔ مگر مجھے بہت حیرت ہوئی جب اس نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں،
میں نے اس دوپٹے کو نہیں دھلوانا۔ میں نے اصرار کیا کہ پورے ہفتے سے تم نے یہ دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا ہے، یہ گندا ہو گیا ہے، مجھے دے دو، میں دھو دیتی ہوں۔ مگر وہ اب کی بار غصے سے بولا کہ آج کے بعد اس دوپٹے کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اس کے غصے پر حیران ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بھلا اس میں غصہ کرنے والی کیا بات تھی؟ وہ صرف ایک دوپٹہ ہی تو تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتا چلا کہ وہ صرف ایک دوپٹہ نہیں تھا، اس میں کچھ تو خاص تھا۔ ساری رات وہ نیلا دوپٹہ شوہر لے کر پڑا رہتا۔ اگلے دن اٹھتا تو نیچے سے ڈھیروں پیسے ملتے۔ میں حیران اور پریشان رہتی۔ اس سے پوچھتی تو کہتا تمہیں کیا مسئلہ ہے، پیسے تو آ رہے ہیں نا، فکر کیوں کرتی ہو؟ مجھے تو وہ اس دوپٹے کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا آپ میرے شوہر کو پیسے دیتی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی لو بھلا، میں کیوں دینے لگی اسے پیسے؟ میں نے سسر اور جیٹھ سے بھی پوچھا مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر جانے شوہر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور آتا بھی نہیں تھا۔ پھر یہ راز مجھے کیسے پتہ چلتا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ جو بھی راز ہے ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ میرا شوہر کوئی کام کاج تو کرتا نہیں تھا، بلکہ سارا دن بستر پر لیٹا رہتا تھا اور میرے علاوہ کوئی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ پانی کا ٹب بھر کر لاؤ، میں خود اپنا دوپٹہ دھو لوں گا۔ میں نے کہا بھی کہ لاؤ میں دھو دیتی ہوں، مگر وہ نہ مانا اور دوپٹہ خود دھویا اور بیڈ پر ہی سکھانے کے لیے ڈال دیا۔ مجھے اب اس نیلے دوپٹے سے چڑ ہونے لگی تھی۔ ایک دن اچانک ہی شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے کبھی کبھی سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا، لیکن آج اسے کچھ زیادہ ہی سانس اکھڑ گیا۔ میں نے جلدی سے جیٹھ کو فون کیا۔ وہ گھر آیا اور ساس اور جیٹھ اسے لے کر فوراً اسپتال چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر بعد فون کر کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے۔ مجھے تھوڑا سکون ملا سن کر۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں چائے پی رہی تھی جب میری نظر بیڈ پر پڑے اس نیلے دوپٹے پر پڑی۔ ہڑبڑی میں وہ دوپٹہ شوہر کے گلے سے اتر کر بیڈ پر گر گیا تھا۔ میں نے سوچا اس دوپٹے کو آج ہاتھ میں پکڑ کر دیکھتی ہوں کہ کیوں وہ مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ میں ایک ہاتھ سے دوپٹہ دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ سے چائے پی رہی تھی جب اچانک میرے ہاتھ سے جانے کیسے چائے کا کپ گر گیا اور وہ چائے دوپٹے پر گر گئی اور اسے داغدار کر گئی۔ میں ڈر گئی۔ کچھ دیر میں شوہر گھر آنے والا تھا اور اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ میں نے جلدی سے چائے ایک سائڈ پر رکھی اور سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا دوپٹے کو دھو دیتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس دوپٹے کو دھو دیا تو اسی وقت جانے کیسے مجھ سے وہ دوپٹہ پھٹ گیا۔ اب تو میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی کہ اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان ہی لے لے گا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میں نے اس دوپٹے کو جلدی سے سکھایا اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی الماری میں ایک نیلا دوپٹہ تھا کیونکہ اکثر وہ نیلا سوٹ پہنتی تھی۔ میں نے شوہر والا نیلا دوپٹہ وہاں رکھ دیا اور ساس کا نیلا دوپٹہ لا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد میری ساس اور جیٹھ واپس آ گئے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے سب ٹھیک ہے، بے فکر ہو جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جانے کیوں میرا شوہر سانس کی بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی رپورٹس دیکھنی چاہی تو ساس کہنے لگی وہ تو ہم اسپتال میں ہی بھول آئے۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں شوہر کو اصلی اور نقلی دوپٹے میں فرق معلوم نہ ہو جائے، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ دیکھوں دوپٹہ تو میں نے بدل دیا، اب پیسے ملتے ہیں یا نہیں۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو پھر سے اس کے دوپٹے کے نیچے سے پیسے پڑے ہوئے ملے۔ مجھے تو دھچکا لگا۔ بات جادوئی دوپٹے کی نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی اور یہ راز بھی بہت جلد کھل گیا۔ ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں جاگ رہی تھی جب اچانک کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا۔ یوں لگا کوئی کمرے میں آیا ہے۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو جیٹھانی کو رات کے اس پہر کمرے میں دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس نے ہاتھ میں کچھ پیسے اور اسپرے پکڑ رکھی تھی۔ پیسے اس نے نیلے دوپٹے کے نیچے رکھ دی اور وہ اسپرے اس دوپٹے پر چھڑک کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں حیران ہوتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی کہ جیٹھانی نے پیسے رکھے۔ چلو یہ بات تو کسی حد تک قابل قبول تھی، مگر اس نے دوپٹے پر کیا چھڑکا؟ میں نے آگے کو ہو کر سونگا تو اس دوپٹے سے خوشبو آ رہی تھی۔ شاید وہ کوئی پرفیوم چھڑک کر گئی تھی۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شوہر کو بھی علم نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ دوپٹے کی کرامات ہیں، اسی لیے وہ اس کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیٹھانی ضرور کوئی چال چل رہی تھی۔
میں نے اگلے دن جان بوجھ کر پوچھا، بھابھی کیا آپ پیسے دیتی ہیں میرے شوہر کو؟ کہنے لگی، لو، میں نے پیسے کیوں دینے ہیں اسے، میں کیوں دوں گی؟ وہ تو صاف مکر گئی۔ اگر رات کو مجھے معلوم نہ ہو گیا ہوتا تو میں اس کی باتوں پر یقین کر لیتی، جس طرح پہلے کیا تھا۔ اگلی رات میں نہ سوئی اور جاگتی رہی۔ جیٹھانی پھر کمرے میں آئی، پیسے رکھ گئی اور اس دوپٹے پر اسپرے کر گئی۔ مجھے کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن جیٹھانی اور جیٹھ کو بات کرتے سنا۔ وہ آپس میں ہمارے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ جیٹھ پوچھ رہا تھا، کب تک کام ہوگا؟ اب مزید انتظار نہیں ہو رہا؟ جیٹھانی کہنے لگی، صبر کرو، ابھی ان کی شادی کو صرف 2 مہینے ہی تو ہوئے ہیں۔ یہ نہ ہو جلدی جلدی میں ہمارا کھیل خراب ہو جائے۔ اگر کچھ بھی ہو گیا تو شک ہم پر ہی جائے گا۔ جیٹھ پوچھنے لگا، تم نے دوائیاں بدل دی تھی اس کی؟ جیٹھانی غصے سے کہنے لگی، کیا خاک دوائیاں بدلتی؟ پہلے میں اس کو دوائیاں دیتی تھی تو بدل دیتی تھی، لیکن اب اس کی بیوی آ گئی ہے، پڑھی لکھی ہے، نسخے کے اوپر سے دیکھ کر خود دوائی لاتی ہے اور اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ اب بس آخری امید وہ نیلا دوپٹہ ہی ہے۔ دعا کرو وہ کبھی اس دوپٹے کو خود سے جدا نہ کرے۔ میں ان کی باتیں سمجھ تو نہ پائی، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ ضرور کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ بھائی بھابھی تھے میرے شوہر کے، ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ میں سوچنے لگی کہ ایسا کرنے میں بھلا ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، کیونکہ دولت جائیداد تو اتنی تھی ہی نہیں ان لوگوں کی۔ میں نے اگلے دن چپکے سے پھر سے دوپٹہ بدل دیا تاکہ شوہر ہنگامہ نہ کرے، اور وہ اسپرے والا دوپٹہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیا۔ میں نے سوچا جب تک ٹیسٹ ہو رہا ہے میں تب تک شوہر کے ڈاکٹر سے بات کر لوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر کو سانس کی تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی پہلے، مگر کچھ عرصے سے سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ سانس کے ذریعے کوئی زہریلی گیس اس کے اندر جا کر پھیپھڑوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اگلے دن لیب کی رپورٹس ملی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ اس دوپٹے پر جو اسپرے کی جاتی رہی تھی وہ واقعی ایک زہریلی گیس تھی جو کیڑے مکوڑوں کو مارنے والی اسپرے میں استعمال کرتے تھے۔ یہ سب جان کر میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے معصوم اور بھولے بھالے شوہر کو بچاؤں۔ اب تو مجھے شک ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کو معذور کرنے میں بھی بھائی اور بھابھی کا ہی ہاتھ ہوگا۔ ساس نے بتایا تھا کہ 3 سال پہلے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ معذور ہو گیا، ورنہ پہلے بالکل ٹھیک تھا۔ اس حادثے میں اس کے دماغ پر بھی چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے ایک بات جو اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے وہ نکلتی ہی نہیں۔ بھابھی اس کے دماغ میں یہ ڈالتی تھی کہ اس نیلے دوپٹے سے تمہیں پیسے ملتے ہیں، یہ کرشماتی دوپٹہ ہے، اسے گلے سے مت اتارنا۔ اسی وجہ سے وہ ہر وقت اس کے گلے میں لپٹا رہتا اور وہ گیس سانس کے ذریعے اندر جاتی رہی۔ بھابھی کے کہنے پر ہی وہ اسے کسی اور کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ ساری باتیں کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور سسر کو بتایا تو انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے انہیں ایک رات اپنے کمرے میں چھپا دیا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا سب۔ رات کو جیٹھانی آئی اور پیسے رکھ کر اور اسپرے کر کے چلی گئی۔ صبح ساس اور سسر کو میں ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئی۔ سب سچ پتہ چلتے ہی سسر نے جیٹھ اور ساس نے جیٹھانی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اپنا پول کھلنے پر شرمندہ تھے اور معافی مانگ رہے تھے۔ جیٹھ اور جیٹھانی نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا تھا۔ اصل میں میرے سسر کے ابا زندہ تھے اور وہ گاؤں میں رہتے تھے۔ کافی زمینیں تھیں ان کی، جن کی ویلیو آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے پوتے یعنی میرے شوہر سے بہت محبت تھی، اسی لیے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ معذور ہو گیا تو انہیں ہر وقت اس کی فکر لگی رہتی تھی۔ انہوں نے ایک پوری زمین بیچ کر میرے گھر والوں کو دی، جس کے بدلے میں بابا نے میری شادی ان کے معذور پوتے سے کر دی۔ پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ کوئی کام تو کرنے کے قابل ہے نہیں، کل کو اس کے بچے اور اسے کون سنبھالے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ساری زمینیں میرے شوہر کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ میرے جیٹھ اور جیٹھانی کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ ان کو امید تھی کہ دادا کے مرتے ہی دولت ان کے باپ اور پھر ان دونوں بھائیوں کے پاس آ جائے گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی معذور تھا، اسی لیے سارے سیاہ و سفید کا مالک میرا جیٹھ بنتا، لیکن اللہ کی پکڑ سے وہ کب تک بچ سکتے تھے۔ آخر راز میرے سامنے آ ہی گیا، سچ سب کو پتہ چل گیا۔ ساس اور سسر نے دونوں میاں بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ جان بوجھ کر ٹھیک طرح سے میرے شوہر کا علاج بھی نہیں کروا رہا تھا۔ میں نے اپنی نگرانی میں اپنے شوہر کا علاج کروایا اور 2 سال بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کو معاف کر دیا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں رہ نہیں سکتے۔
وہ شرمندہ تھے، لیکن میں اتنی جلدی ان پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساری زندگی یوں ہی معذور شوہر کے ساتھ گزرے گی، مگر میرے اللہ نے میرے صبر کا بہترین اجر دیا تھا، اور میں اس کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔